جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کا لشکر 3 لاکھ پہ مشتمل تھا اور سرکار کے صحابہ صرف 35,000 تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنے؟ صحابہ صرف 35,000 ہیں اور دشمنوں کا لشکر 3 لاکھ پہ مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف لرزہ طاری تھا، ہر طرف لرزہ طاری تھا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ ہر صحابی نے کھڑے ہو کر تقریر کی، جذبات ابھارنے کے لیے، دشمنوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے ہر صحابی نے کھڑے ہو کے تقریر کی۔ حضرت ابو سفیان نے بھی تقریر کی، لیکن لرزہ ختم نہیں ہو رہا۔ ظاہر 3 لاکھ سامنے ہوں، 35,000 کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب حضرت ابو سفیان نے دیکھا نا کہ لرزہ ویسا ہے، تقریروں سے بات نہیں بنی، تو قربان جائیں حضرت ابو سفیان نے جملے کون سے بولے؟ فرمایا میرے نبی کے غلاموں، یہ لرزہ کیسا ہے؟ ھذا رسول اللہ۔ فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ میری آنکھوں سے دیکھو، محمد عربی بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جہاں سرکار جلوہ گر ہو جائے، سرکار کے قدم لگ جائے، کفر ویسے ہی مٹ جاتا ہے۔ جب یہ جملے سنے نا، دوسری طرف مخالفین رومیوں کے لشکر کے اندر جو عیسائیوں کے پادری پوپ تھے نا، ان کے عالم، انہوں نے انجیل کی تلاوت شروع کر دی اپنے فوجیوں کو بھڑکانے کے لیے۔ جب انہوں نے تلاوت شروع کی نا، تو ادھر سے پھر حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ انجیل پڑھیں گے، ہم رب کا قرآن پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن پڑھ کے ابھاریں گے تمہارے جذبات کو۔ حضرت معاذ بن جبل نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور پھر حضرت ابی بن کعب نے قرآن پڑھا۔ آج یہاں اس پلیٹ فارم سے میں اپنی حکومت وقت اور جناب افواج پاکستان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، آپ جہاد کا اعلان کریں، آپ جہاد کا اعلان کریں، آپ لشکر کو ترتیب دیں۔ ضرورت پڑی اگر حفاظ کی، ضرورت پڑی قراء کی، ضرورت پڑی علماء کی، ہم الحمدللہ اسلحہ بھی چلانا جانتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی چلا سکے، ہم صحابہ کی سنت کو زندہ کریں گے، صحابہ کی سنت پہ عمل کر کے بارڈر پہ جا کے تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے رب کا قرآن پڑھیں گے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کے تمہارا لہو گرمائیں گے۔ تم قرآن سن کر جھومتے بھی رہنا، مصطفیٰ کے دشمنوں کو بھونتے بھی رہنا۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا